تیر ویسا دکھاں نال نہیں مردا دکھاں نال نہیں مردا دکھاں نال نہیں مردا تساں چھڑیا تے مر ویسا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد دنیا دے سارے گھرانے جو دنیا دے سارے گھرانے جو پنج تن دا گھرانہ وکھرائے پنج تن دا گھرانہ وکھرائے دنیا دے سارے گھرانے جو پنج تن دا گھرانہ وکھرائے پنج تن دا گھرانہ وکھرائے اللہ پاک دی سو کائنات اندر اللہ پاک دی سو کائنات اندر حسنین دا نانا وکھرائے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد لی خمسۃ اطفی بہم لی خمسۃ اطفی بہم ہر الوباء الحاتمہ لی خمسۃ اطفی بہم ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ یا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا تو میرا محبوب نے دیکھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے تو میرا محبوب نے دیکھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے جے جاوے سونا سیر چمن سارا گلشن سیس نواوے جے پاوے سونا ہاتھ پھلا نو ہاتھ پھلا وچ ڈل جاوے جے کھولے سونا ول
زلفاں تیرا ہیرا بھول جاوے آزم ایڈا سونا ماہی آزم ایڈا سونا ماہی سن کترے نظر نہ آوے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن از رنج و غم آزاد کن دردین دنیا شاد کن دردین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن دردین دنیا شاد کن دردین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر راستے نکھر نکھر گئے 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 مصطفیٰ جدھر جدھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے راستے نکھر نکھر گئے جبرائیل بھی ہے دم بخود جبرائیل بھی ہے دم بخود مصطفیٰ کدھر کدھر گئے مصطفیٰ کدھر کدھر گئے مصطفیٰ کدھر کدھر گئے مصطفیٰ کدھر کدھر گئے خود بتا رہی ہیں خوشبوئیں خود بتا رہی ہیں خوشبوئیں خود بتا رہی ہیں خوشبوئیں مصطفیٰ ادھر ادھر گئے مصطفیٰ ادھر ادھر گئے مصطفیٰ ادھر ادھر گئے مصطفیٰ ادھر ادھر گئے راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم
محترم نوید قادری صاحب، نصیر قادری صاحب اور دیگر باقی برادران کے میرے علم میں نام نہیں ہے، اتنا یاد ہے کہ وہ سب قادری ہیں، شفیق قادری صاحب ہوں اور ہمارے منہاج القرآن علماء کونسل کے جو ذمہ داران ہیں اور اہل محلہ آقا علیہ السلام کے لیے آج ہم سب جمع ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ میں بسم اللہ، علامہ حافظ خلیل صاحب ناظم نظام المدارس سینٹرل پنجاب تشریف لائے۔ آج تقریباً ہمارا آدھا دن لاہور ہی گزرا، شام کو پہنچے، کوئی تیاری نہیں ہے کہ آج میرے بیان کیا کرنا، ارادہ کر کے آیا مولا چلانا تو نے، سمجھانا تو نے، کیونکہ اس قوم کے پلے جو بات بھی ڈالنی اس نے ڈالنی، اس میں کوئی بیان کرنے والے کا کمال نہیں۔ آج کی محفل نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی غالباً آج پہلی تاریخ ہے۔ مجھے آج خوشخبری بھی پہلی تاریخ کو ملی، علامہ خلیل صاحب کے ساتھ تھا اور آپ کو قرآن مجید سے ساؤنڈ والے بیٹھے ہیں، ایکو نہ چلے، سادہ آواز کر دیں، ساؤنڈ والے محترم ایکو نہ چلے، سادہ آواز کر دیں، آپ کو دے کے کچھ جاؤں گا، بتانا نہیں ان کو، دکھانا بھی نہیں۔ ہر شخص اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں اور اپنے حال میں آزاد ہوتا۔ شادی کرنی ہو بیٹے کی، اس کا سٹیٹس ہوتا ہے کہ میں اپنی برادری بلاؤں گا۔ سیاستدان ہو تو وہ کہتا ہے میں اپنے سیاسی دوست بلاؤں گا۔ عالم دین ہو تو وہ کہتا ہے میں علماء کی جماعت بلاؤں گا۔ یعنی جیسا مزاج ہوتا ہے ویسے وہ لوگ بلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہمارے ملک کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، صدر ہے، ان کے اندر جو ملازم کام کرتے ہیں ان کا ایک کارڈ ہوتا ہے چھوٹا سا، یہ جیسے آپ نے یہ اسٹیکر لگایا بچوں نے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ خاص بندہ ہے، وہ آپ کے لاکٹ ڈال دیتے نا ایسے، یہ ایوان صدر کا خاص بندہ ہے۔ تو خاص سے لوگ پھر ڈرتے ہیں، محتاط ہو جاتے ہیں کہ ہماری شکایت ہی نہ لگا دیں۔ خاص بندے سے لے کے بڑے سے لے کے چھوٹے تک کوئی بات کرے، بیٹے کی کرے، بزنس کی کرے، جاب کی کرے، ہم لوگ کیونکہ مخلوق ہیں، ہم چاہیں تو اس کی بات قبول کریں اور چاہے وہی بات اٹھا کے اس کے منہ پہ ماریں۔ ایسا ہی ہے، اونچا بولے نا، میرا ساتھ دیں، ایسا ہی ہے۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کر کہے جی کہ میں اس بندے کی تعریف کرتا ہوں، عالم کھڑا ہو کر کہے تعریف میں کرتا ہوں، قاری کھڑا ہو کر کہے تعریف میں کرتا ہوں، سیاستدان کہے تعریف میں کرتا ہوں، سننے والا مانے یا نہ مانے، وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے پتہ نہیں اتوں تعریف کر رہے بچوں پہ ہمیں ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ جی یہ بات ہمارے ہاں کوئی شخص دنیا کا بات کرے، ہم مانے نہ مانے، ہمارا ایمان نہیں بگڑتا۔ عالم بات کرے آپ اچھا کرنا چاہے کر لے، ریجیکٹ کرنا چاہے کر لیں، ایمان نہیں جائے گا۔ قاری صاحب بات کریں آپ کا ایمان نہیں جائے گا،
سیاستدان بات کریں آپ کا ایمان نہیں جائے گا. اور اگر بات کہنے والا خود رب ذوالجلال ہو، کائنات کا خالق ہو، مالک ہو، وہ کوئی بات کہہ دے، بھئی میں رب ہوں، میں بات کہنے والا ہوں، اور کھڑے ہو کر کوئی بہت بڑا عالم، عام بات نہیں کر رہا، کوئی بہت بڑا عالم کہے میں نہیں مانتا، سمجھے کہ ایمان کا کھانا خراب ہو گیا. ایسا ہی ہے. اب آگے مضمون کی طرف. میں اگر تعریف کروں حضور کی تو میری جتنی سمجھ ہوگی اتنی کروں گا نا. مجھے جیسا محبوب کی ادائیں جو میرے سمجھ میں آئی، میری سمجھ سے بلند ہے آمنہ کا لال. ایسا ہی ہے نا. اگر آپ کسی بہت بڑے درویش کے پاس چلے جائیں، محبوب کی بات ہی سنا دیں، وہ اپنی فہم میں محبوب کی بات سنائے گا. آپ داتا گنج بخش سے فرمائیں کہ حضور مجھے مصطفیٰ کی بات سنا دیں، وہ اپنے فہم کے مطابق سنائیں گے. آپ غوث اعظم سے جا کے پوچھیں حضور مصطفیٰ کی بات ہی سنا دیں، وہ اپنی حیثیت کے مطابق سنائیں. اور اگر آپ بلال حبشی سے پوچھیں تھوڑی سی محمد کی باتیں ہی سنا دیں، تو بلال نے مارا کھا کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر جو سمجھا وہ سنا دیں گے. یعنی آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر چلتے جائیں، جس نے جیسا سمجھا، کیونکہ حضور کو پیدا مخلوق نے تو نہیں کیا نا. اب بندہ کہتا مولا یہ لوگ کہتے ہیں، تو لوگوں کی تعریف ان کے فہم کے مطابق، شعور کے مطابق، ادراک کے مطابق. تو بندے جو ہوئے تو ضروری نہیں کہ جو کہہ رہا ہے محبوب ایسا ہو، محبوب اس سے بھی بلند ہوگا. ایسا ہی ہے. چلتے چلتے بات اوپر چلی گئی. باری تعالیٰ تو خود ہی بتا دے تیرے محمد کی شان ہی کیسی. محبوب کی بات بتا دے نا. ہمارے مولوی جگڑتے ہیں، میں اپنے علماء کی بات نہیں کر رہا، پریشان نہ ہوں. ہمارے مولوی ایسی وہ جی حضور کو آپ بڑھا دیتے ہیں. سنیے گا قرآن مجید کی آیات. کس کی آیات؟ قرآن مجید کی آیات. رب کس کی بات کرتا ہے اور رب کہتا کیا ہے، بناتا کیا ہے، سناتا کیا ہے، اور امت کے محمدیہ کو سمجھاتا کیا. اللہ پاک کا پہلا ارشاد، کیونکہ میں قرآن مجید کی ہی آیات سناؤں گا. ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفوں کے لائق میں ہوں. بس بات ختم ہو گئی. باری تعالیٰ یہ جتنے تعریف والے ہیں فرمایا یہ ختم ہو جائیں گے. یہ جتنے تعریف کرنے والے ہیں یہ فانی ہیں، ختم ہو جائیں گے. اب ہماری جو کھوپڑی ہے نا، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، وہ جی سارے ختم ہو جائیں گے، پھر سارے ذکر بھی ختم ہو جائیں گے. جب سارے ذکر ختم ہو جائیں گے تو ذکر مصطفیٰ بھی ختم ہو جائے گا. یعنی ایسے کھپ ڈال دی. بھائی اللہ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اللہ سے پوچھا باری تعالیٰ کائنات میں فقط تیرا ذکر ختم نہیں ہوگا؟ فرمایا نہیں، میرے یار کا ذکر ختم نہیں ہوگا. اب اس سوال کو سمجھیں، یہ کیسے؟ اللہ یاز باللہ استغفر، توبہ توبہ. وہ اللہ کا ذکر تو ختم نہیں ہوگا یہ تو ممکن ہے، وہ مالک ہے، اس کا ذکر ہے. غور سے میری بات سن گے، اللہ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا. اب میری طرف توجہ کریں، میں نے کیا جملہ بولا؟ اللہ کا ذکر کبھی، ڈاکٹر صاحب اللہ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ نے کبھی اپنا ذکر کیا؟ چپ ہو گیا. اللہ نے کبھی اپنا ذکر، جب اس نے کیا ہی کوئی نہیں تو ہم یہ تو نہیں کہتے ختم ہوگا، کیونکہ خالق ہے، اس کا ذکر رہے گا. اب سوال یہ ذکر کون کرے تو رہے گا؟ ہم کرے تو ہم تو فانی، کل من علیہا فان، سارے ہی فانی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، وہی رہے گا.
تو سوال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ختم نہیں ہوگا. وہ زبان کون سی ہے جس کے ذکر سے اللہ کا ذکر ختم نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ. اس نے جواب دیا یہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں. فرمایا تم سارے ذکر کرتے ہو میرا، تم ذاکر ہو، میں مذکور ہوں. سبحان اللہ. ذکر کرنے والا ذاکر، جس کا ذکر کیا جائے اس کو کہتے ہیں مذکور. فرمایا تم تو ہو جاؤ گے ختم، تو ہر شے ختم، لیکن میں وحدہ لا شریک ہوں. میرا ذکر کل مخلوق خدا کرتی ہے تو وہ تو میرا ذکر ہوا، میں خود تو نہیں کرتا. تو باری تعالیٰ تو خود کوئی نہیں کرتا. فرمایا پھر ایک بات یاد رکھ لو، مصطفیٰ کا ذکر مخلوق خدا بھی کرتی ہے اور مصطفیٰ کا ذکر خود خدا بھی کرتا. اب اللہ پاک فرماتا اب بتاؤ کہ جس کا ذکر میں کروں، میرا ذکر کرنے والے تم، اور جس مصطفیٰ کا ذکر تم کرتے ہو وہ صرف مخلوق خدا ہی ذکر نہیں کرتی، خود خدا بھی اس کا ذکر کرتا. تو جس کا ذکر خود خدا کرے وہ ختم کیسے ہوگا؟ جس کا اپنا عمل کامل ہے، نہ اس کا کوئی وقت ہے، نہ اس کا کوئی قضا ہے، ادا ہی ادا. فرمایا سونا سارے ذکر ختم ہو جائیں گے، ایک تیرا ذکر رہے گا، ایک میرا ذکر رہے گا. اب یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں، اللہ جس مقام پر اپنی عظمت کی بات کرتا ہے، یہ جملہ سن لیں. اللہ جس قرآن مجید سارا پڑھ، میں آج قرآن ہی بیان کروں گا، حدیث کی طرف نہیں جاؤں گا. اللہ جس مقام پر اپنی شان کی بات کرے، اپنے مقام کی بات کرے، اپنی عظمت کی بات کرے، یہ یاد رکھ لیں رب جس مقام پر بھی کوئی انوکھا معاملہ سنائے یا بات کرنا چاہے یا سمجھانا چاہے یا اپنی عظمت کی، شان کی، علو مرتبت کی بات کرے، سن لیجئے اگلے محلہ والو، یہ رب کا قانون ہے. وہ جس مقام پر انوکھی بات کرتا ہے مصطفیٰ کو ملا کے کرتا. لوگ کہتے جی حضور کا ذکر ملا تو شرک ہو گیا. بھائی ہمیں شرک سمجھا کے دکھا دو، ہم توبہ کر لیں گے. سمجھاؤ صحیح، بات پلے پڑے. کیا کہوں، ایک ہمارے علامہ صاحب تھے، کسی نے چٹ بھیجی، وہ بھی زندہ میرے دوست ہیں لہذا یہ بات بطور مزاح سنا رہا ہوں، ہلکا ہلکا پکھا چلا رہا ہوں، بطور مزاح سنا رہا ہوں. کسی نے چٹ بھیجی جمعے کو کہ حضرت صاحب یہ بتائیں سپریم کورٹ بڑی ہوتی ہے یا ہائی کورٹ؟ اے والا صرف ہلکا ہلکا. اب آپ بتائیں بڑی سپریم کورٹ ہوتی ہے یا ہائی کورٹ؟ سپریم کورٹ بڑی ہوتی ہے نا. ان سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیں سپریم کورٹ بڑی ہندی یا ہائی کورٹ؟ کہنے لگے ہائی کورٹ بڑی ہندی. اس نے پوچھا حضرت صاحب کیویں؟ انہوں نے کہا ہائی جو ہوئی اس بات کو بڑی. اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں نا قوم الجھتی. جب قرآن کی بات کرو کوئی شخص پکڑ لیا کریں، مطالعہ کریں. آپ نے اللہ کو جان دینی، مطالعہ کریں. میں نے جملہ بولا جہاں بھی اللہ عظمت کی، علو مرتبت کی، بلندی کی، شان کی یا کوئی انوکھی بات کرتا ہے مصطفیٰ کو ملا کے کرتا. یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں. آیات پڑھتا جاؤں گا آپ سمجھتے جائیں گے، پلے نہ پڑے تو ریپیٹ کروں گا. ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ہر اذان کے بعد آپ مقام محمود کی دعا مانگتے ہیں. مقام محمود ایک مقام ہے جس مقام پر کوئی مفسرین نے لکھا آقا کو اللہ پاک جلوہ گر کرے گا اور حضور جس غلام پر اپنا دست مبارک رکھ دیں گے اللہ اس کو اٹھا کے جنت میں بھیج دے گا. یہ ہے تعریف مقام محمود کی، اور یہ ہے وہ میدان محشر کا وہ مقام. جلوہ گر حضور ہوں گے. جلوہ گر کون ہوں گے؟ حضور ہوں گے. اس مقام پر کل نبیوں میں فقط ایک آمینہ کا لال جلوہ گر ہوگا.
رب کی پوری توجہ حضور کے مکھڑے پر ہوگی. رب کی ساری بولیے توجہ چہرہ والضحیٰ پر ہوگی اور سارا میدان محشر اوپر دیکھ رہا ہوگا, اوپر والا محبوب کو دیکھ رہا ہوگا. فیصلے جنت کے مصطفیٰ کے چہرے کے تبسم پر ہوں گے. اب آ جائیں, یہ سمجھ لیا نا مقام محمود کس شے کو کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی تب میں آگے چلتا ہوں, اگر نہ سمجھ آئے تو میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. سمجھ آ گئی؟ اگر جلدی سمجھ آ جائے تو میں ذرا جلدی نکل جائیں. خلیل صاحب بھی تھکے ہیں, وہ بھی تھکے, میں بھی, تو جان چھوٹ جائے گی. نوید قادری صاحب نے کہا جی کھلا ٹائم, یعنی بسترے بھی بے شک لگانے لگا لیں, فجر کر کے ہی جائیں. ٹھیک ہے. اب یہ جملہ سنیے, فرمایا مقام محمود. محمود شروع میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین, فرمایا کوئی تعریف میرے لیے, جس کی تعریف کی جائے اسے محمود کہتے ہیں. جس کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ محمود. رب وہ ہر جہت سے ماورا, ہر عظمت میں ماورا, ہر شان میں ماورا, علو مرتبت میں بندہ سوچ نہیں سکتا کہ رب کی شان کتنی بلند ہے. جب یہ بات طے ہو گئی, اب اس بات کو سمجھے کہ اللہ پاک سمجھانا کیا چاہتا. فرما بندو محمود میرا نام ہے. محمود بولیے میرا نام ہے. اب اس جملے کو سن لیں, یہ اللہ فرما رہا, قرآن کا فیصلہ. فرما لوگوں محمود میرا نام ہے, جب تک یہ کائنات رہے گی یہ میرا نام رہے گا. اب آپ بولیں محمود میرا نام ہے, پھر بولیے محمود میرا نام ہے. اچھا اللہ کا نام ہی ہے, وہ مالک جو ہوا. اگلی سنو, فرمایا جب میدان محشر بپا ہوگا وہی محمود میرے مصطفیٰ کا مقام ہو جائے گا. اب ذرا غور کریں, محمود شے ایک ہے, شے ایک ہے, اور ذاتیں کتنی ہیں. وہ کہتا ہے میرا, حضور کہتے ہیں میرا. شرک کیسے جائے گا؟ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب جی آپ اللہ کو بڑھا دیتے ہیں. بابا یہاں محمود اپنا مقام کہنے والا کہنا یہ چاہتا ہے محبوب ساری زندگی محمود میرا مقام رہا, اب میدان محشر آ گیا, اب میں دکھانا چاہتا ہوں کہ جسے محمود کہا تھا اس محمود پر جلوہ گر آمنہ کا لال ہے. اب محمود اللہ کی شان ہے, اللہ کا نام, اور وہی قیامت کے روز مصطفیٰ کا مقام ہوگا. اب میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں, پیر راضی نہیں ہوتے ایک ہی شے پر. کسی پیر کو پکڑ لیں وہ کبھی راضی نہیں ہوگا, وہ کہیں گے میں ہوں. یہ قرآن کہتا سونیا جو تو ہے وہ تیری ہی شان ہے. میں نے کہا نا جو خاص بات ہوگی, اور کمال کی بات آگے آ رہی, کوئی خاص موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ جس مقام پر مصطفیٰ کا ذکر انوکھا نہ کیا ہو. میں کہتا ہوں انوکھا کئی جگہوں پر قرآن جگہ, کئی مقامات پر رب ذوالجلال نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا, مصطفیٰ کو آگے کر دیا. ہے یہ بات آپ کے ذہن کو قبول؟ رب بڑا یا رسول بڑا؟ اونچا بولیے. رب بڑا, ہر جہت میں, ہر شان میں, ہر مقام میں رب بڑا ہے. تو بڑا آگے ہونا چاہیے یا چھوٹا؟ رسول مخلوق ہے مگر کمال کی بات. آپ سورہ حجرات پڑھ لیں, علامہ خلیل صاحب بیٹھے ہیں, رب ذوالجلال فرماتا ہے ہمارے ہاں لڑائی ہوتا ہے نا, لڑائی, باپ بار آ کے کہتا بیٹے کی لڑائی ہوتی ہے نا, پیچھے کر کے کہتے اوے تو لنگ جائے گا, ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں؟ کسی کا کھانا خراب کرنا, بھائی یہ ایڈا ہی ہے نا تو تم میرے تو وہ ایک لفظ بولتے میری لاش تو لنگ. میں تو نہیں کہتا بھائی, میں کہتے میں نکلا تو یہی کام میرے نہ نہ کرو, میرے تو لنگ کے جائے گا. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کہتے ہیں جی بھائی ایڈا بڑا تو لنگ کے جا. وہ جس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی ہے اس کو آپ آگے نہیں آنے دیتے. سورہ حجرات پڑھیے, رب ذوالجلال نے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کسی نے قربانی کا جانور ذبح کر لیا, کیا کر لیا؟
اونچا بولیے, آپ کو تو گوشت نہیں نا کھلایا, تو اگر کھایا مصطفیٰ کے نام پر بولیے. کیا ذبح کیا؟ جانور. حضور کے جانور ذبح کرنے سے پہلے جب ذبح کیا تو اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا, فرمایا میرے محبوب کے پاس جا, اور محبوب کے پاس جا کے کہنا سونیا آپ کے غلام نے قربانی کا جانور ذبح کیا ہے آپ سے پہلے, آپ سے پہلے, اسے خبر دے دیں کہ آپ کی قربانی نہیں. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ غور سے بولے, سمجھ آ گئی؟ اب میں اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں. کوئی ہے ایسا پیر جس کے پاس آتا تعویذ ہو کہ کل لڑکی کی شادی نہ ہو, وہ تعویذ لکھ دے اور لڑکی کی شادی نہ ہو, یعنی اللہ پاک فیصلہ کرنا چاہے, میں ایک روحانی بات کرتا ہوں, اور اس لڑکی کی کل شادی نہ ہو, یعنی اللہ کے آرڈر آنے سے پہلے تعویذ اثر کرے؟ دم, پھونک, منتر, یا کوئی بندہ ایسا جو توجہ دے رب کے تصور حکم دینے سے پہلے کام ہو جائے؟ نہیں. اب آ جائے قرآن مجید کی آیت. اگر یہ ممکن نہیں, یہ بات ممکن, جو بات ممکن نہ ہو اسے قرآن کی آیت بنانا چاہیے یا نہیں؟ جو کام ممکن, اب انسان ہے نا, انسان ہو کے کہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں, وہ سمجھ کیسے آئے؟ پر یہ قرآن مجید. ذبح کیا بندے نے اور ذبح کیا حضور سے پہلے. اب یہ بتائیں اللہ بکرے کھاتا جی؟ مرغے, پیزے, سموسے نہیں کھاتا. اللہ نماز پڑھتا نہیں. اللہ پاک کھانے سے پاک, پینے سے پاک, شادی سے پاک, وہ زندگی کے ہر اس عمل سے پاک ہے جو لوگ کرتے ہیں. مگر قربان آقا دو جہاں کے جانور سے پہلے لوگوں نے جب ذبح کیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. خدا کے پہل تم نے کیوں کی؟ خدا سے پہل تم نے پہل کس سے کی تھی؟ حضور سے. ہم حضور کو خدا نہیں مانتے, لیکن عمل مصطفیٰ سے پہلے کرنے والے کو رب فرما رہا لا تقدموا بین یدی اللہ. ارے خدا سے پہل کیوں کی ہے تم نے؟ مت پہل کرو. اب جب فرمانا لا تقدموا بین یدی اللہ, خدا سے پہل نہ کرو. اب اس کو غور سے پڑھیں, لا تقدموا مت پہل کرو, بینا پہلے, یدی اللہ پہلے اپنا نام لیا, بعد میں مصطفیٰ کا نام لیا, اینڈ پہ پھر اپنا نام لیا. یہ میری انگلیاں دیکھیں, پہلے اپنا نام, یہ ذرا غور سے دیکھیں, پھر کس کا؟ محبوب کا, پھر یعنی محبوب کو رحمت کی جھولی میں ڈال کر فرمایا سونا تو پیچھے ہٹ جا, میں جانا یہ ہو جا. باڈی گارڈ ہوتے ہیں نا, باڈی گارڈ, ایک باڈی گارڈ آگے ہوتا ہے, ایک باڈی گارڈ درمیان میں وہ بندہ ہوتا. تو رب کہتا سونا تیرے اگے بھی میں تو تیرے پیچھے بھی میں. فرمایا محبوب گھبرانا, آگے سے آئے گا میں کھڑا ہوں, پیچھے سے آئے گا میں کھڑا ہوں. سوال یہ سونا تیرے تو پہل کی تھی تو کیتی کیوں؟ سارے مولوی اکٹھے کر لو, اس مسئلے کا حل نکال کے دے, شرک بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ہم نے تو نہیں کہا حضور سے پہل نہ کرو. بولیے ہم پر بڑا الزام, وہ جی اہل سنت چڑھا دیتے. او بابا کون چڑھائے مصطفیٰ کو؟ ارے ان کے نام کے صدقے بندے کی عزتیں چڑھتی ہیں, بندے کا مقام بنتا ہے, بندے کی شان بن. ارے ہماری بخشش بھی مصطفیٰ کے ذکر کے صدقے ہے. سبحان اللہ. آپ کہتے حضور کو بابا ہم محدود ہیں, کل فوت ہو جائیں پٹاخہ بول گئے بھائی, جیسے جیسے فوت ہوتے گئے ختم. تو جس کا ذکر خود خدا نے لامحدود بنایا ہو اسے کون بلند کر سکتا؟ اسے وہی بلند کر سکتا ہے جو خالق مالک ہے. اس نے کہا سونا تیرا ذکر جب میں بلند کروں گا کائنات الٹی لٹک جائے, تیرا ذکر نیچے نہیں آ سکتا.
اب دیکھا نا دونوں درمیان میں محبوب کو ڈالا. آپ گھر جائیں سورہ حجرات کی پہلی آیات پڑھیں, دنگ رہ جائیں. مصطفیٰ کو درمیان میں ڈالا, پہلے بھی اپنا نام لیا, اینڈ پہ بھی فرما سونیا جو دیکھ کر پڑھنا چاہے اسے قرآن سے نظر آ جائے. مصطفیٰ اکیلا نہیں ہوتا, خدا آگے بھی ہوتا ہے, خدا پیچھے بھی ہوتا ہے. ایک شے مقام محمود کی بات کی. فرما محبوب دنیا میں محمود میرا مقام, میرا نام, میری شان کا نام مقام ہے محمود. تو فرمایا محبوب جب کل میدان محشر میں تو آئے گا نا تو جو نام میرا ہوگا وہی مقام تیرا ہوگا. وہی شے جو خدا کی ہے وہی شے میدان محشر میں مصطفیٰ کی ہے. اب ایک سوال کا جواب دیں, تیار ہیں کہ نہیں؟ آپ تیار تو میں آپ سے پوچھ لوں, یہ بتائیں فرض کا درجہ بڑا ہوتا ہے یا نفل کا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں فرض زور کے پڑھ لی, عصر مغرب عشاء فجر, فرضوں کا درجہ بڑا ہوتا ہے یا نفلوں کا؟ اونچا بولو. تیار رہیں گے اگلا جملہ سننے کے لیے؟ جی قیامت تک کسی مولوی صاحب کو یہ جملے سنا دیں. لوگوں الحمدللہ آپ سب کا عقیدہ حق ہے, حق ہے, حق ہے. میں ایک ایک آیت پڑھ رہا ہوں. اب آپ نے کیا کہا, درجہ فرض کا بڑا ہے یا نفلوں کا؟ بولیے. فرض کا درجہ بڑا, جماعت قضا نہیں کر سکتے, نفل کی چھٹی. یہ بتائیں اجر ثواب وہ فرض کا زیادہ ہوتا ہے یا نفل کا؟ اونچا سارے بولو, مزہ تب آئے گا نا. سارے یہ سمجھے محبوب کے نام کی کلاس لگی ہے اور یہ تو عمرے پہ جاتے رہتے ہیں, چلو انہی کی خوشبو سے ہم سمجھے آج مدینہ بیٹھے ہوں. اجر فرضوں کا زیادہ ہے یا نفلوں کا؟ جی پکے رہیں گے؟ پکے اونچا بول رہے ہیں. آپ نے کیا کہا کہ درجہ فرضوں کا زیادہ اور اجر بھی فرضوں کا. غور سے جملہ سنیے. وہ جو محمود کا مقام ہے اس مقام پر حضور دست مبارک رکھیں گے اپنا, جس غلام پر ہاتھ رکھ دے گے وہ جنت میں جائے گا, اور وہ کل نبیوں میں سے حضور کو ملے گا. اور کوئی نبی جنت نہیں جائے گا جب تک آمینہ کا لال خود جنت کا کنڈا نہیں کھولے گا. ٹھیک, محمود پر جلوگر ہوں گے. محمود وہ مقام ہے کہ ہر نبی صوفے پر بیٹھا ہوگا, نور کے منبروں پر بیٹھا ہوگا. رب فرمائے گا سونا ہر کوئی اپنی شان میں بیٹھا ہے فرش پر. ہر نبی اپنے شان کے مطابق فرشوں پر بیٹھے گا. آجا ایک تو ایک میں, ہم عرش پر بیٹھتے ہیں. رب کی کرسی مصطفیٰ کی کرسی کے ساتھ ہوگی. شرک کہنے والوں, رب کی کرسی کے ساتھ کس کی کرسی ہوگی؟ بولیے, ہم نے بٹھایا. رب کے ساتھ کسی کی مجال ہے بیٹھے؟ آقا فرماتے جلال عروج پر ہوگا میدان محشر میں. رب کا جلال عروج پر ہوگا. انبیاء کام جائیں گے. پر یہ بخاری فرمایا کسی کی جرات نہیں ہوگی کہ رب کو دیکھ کر کوئی بات کر سکے. فرمایا جب میں دیکھوں گا نا آج میرا رب بڑا جلال میں, فرمایا میں آگے آ جاؤں گا. جہاں کوئی نبی نہیں آ سکتا, فرمایا جیسے میں یوں کروں گا نا وہ جو جلال میں ہوگا مجھے دیکھتے ہی مسکرا جائے گا. رب مجھے مکھڑے کو دیکھ کر, اونچا بولیے, نہیں مسکرانا, نہ مسکرا, بولو تو صحیح. فرمایا وہ تکے گا اور کیا ہوگا, جلال والا جمال میں آ جائے گا. کوئی نبی نہیں بولے گا. اس مقام پر حضور جلوہ گر ہوں گے. اب دو سوال میں نے آپ سے کیے. آپ سے پوچھا فرض کا درجہ بڑا ہے یا نفلوں کا, تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرضوں کا. پھر میں نے کہا اجر فرضوں کے زیادہ ہوتے ہیں یا نفلوں کے, تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرضوں کا.
اب اگلا جملہ غور سے سنیے. فرض بڑے ہیں فضائل میں, فرض بڑے ہیں اجر میں. یہ بات طے ہے نا کہ ہر زاویے سے فرض کا مقام بلند ہے. اب لوگ بڑا کہتے حضور اکرم کی طرح ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, حضور کی طرح یہ کرتے ہیں. اس کا جواب دینے لگا ہوں. ہم ہماری طرح ہے, ہم بھی ان کی طرح. چلو ان کی طرح نماز پڑھ کے دکھا دو. قرآن کہتا, فرمایا مقام محمود وہ جس مقام پر میرے محبوب جلوہ گر ہوں گے. جملہ کہنے لگا غور سے سنیں. وہ مقام محمود جہاں محبوب میرے جلوہ گر ہوں گے, جہاں اولین و آخرین انبیاء مصطفیٰ کو دیکھ کر کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سونیا کیسا لگ رہا ہے, سونیا تیری ادا پہ قربان, تیری شان پہ قربان, تیری عظمت پر. رب نے کہا سونیا کھڑا وہاں کروں گا, کوئی نبی پشت نہیں کرے گا, ہر کوئی سامنے آ کر کہے گا سونیا تیریاں کیا باتیں. اس مقام پر حضور جلوہ گر ہوں گے. اور اس مقام کا نام کیا ہے؟ پھر بولیے مقام. آواز نہیں آ رہی. مقام. اب آپ پڑھے لکھے ایف اے بی اے ایم اے والے ذرا آج شرک کی دھجیاں اڑتے دیکھیں. وہ مقام نوید صاحب, علامہ خلیل صاحب, جس مقام پر حاجی صاحب حضور جلوہ گر ہوں گے, وہ کس عمل کے صلے میں ملا حضور کو؟ کیا بات ہے, کیا بات, سبحان اللہ. ہم جیسے حضور, ہم جیسے. بابا تجھے بتاؤں مصطفیٰ کن جیسے؟ تو کہتا مصطفیٰ ہم جیسے. العیاذ باللہ استغفر اللہ, ہماری جرأت نہیں. مولا تو بتا تیرا حبیب کیسا؟ فرما میں بتاتا ہوں. مقام محمود میں نے عطا کر دیا. قرآن کہتا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. آپ نفل پڑھتے ہیں نا, زور کے بعد 2 نفل, مغرب کے بعد 2 نفل, عشاء کے بعد 4 پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ نفل عربی کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے اضافہ. کیا مطلب ہے؟ اضافہ. یعنی نماز آپ نے پڑھ لی پوری ہوگی, اب آپ اضافی طور پہ جو پڑھنا چاہیں پڑھ لیں. پہلے آقا دو جہاں علیہ السلام پر تہجد فرض تھی, پھر رب ذوالجلال نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. سونیا ساری رات کھڑا ہوتا ہے تو, تیرے پائے مقدس سوج جاتے. محبوب ہم سے یہ بات گوارا نہیں ہوتی. ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا میرا مصطفیٰ آرام ہی نہ فرمائے. فرما نہیں, ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, تیرے پر بوجھ کے لیے ہم نے قرآن نازل نہیں کیا. نہیں ایسا نہ کر. پھر رات کا قیام آپ کے لیے نفل بن گیا. کیا بن گیا؟ اب آ جا نفل. آپ نے کیا کہا؟ فرض کا درجہ بڑا اور فرض کا اجر بھی بڑا. اللہ نے وہ جو مقام محمود ہے وہ حضور علیہ السلام کو عطا کیا نفلوں کے صلے میں. ابھی بات آپ توڑ تک نہیں پہنچے. آقا دو جہاں مقام محمود پر فائز کیے گئے وہ ہے 2 نفلوں کا صلہ جو حضور کے لیے معاف ہے. اللہ نے فرمایا حبیب پڑھ لیا کرے مگر آپ پر لازم نہیں. تو حضور نے پڑھے. فرمایا محبوب تیرے 2 نفلوں کا صلہ ہے مقام محمود. اونچا بولیے. یہ جو محمود ہے ابھی سمجھ میں نہیں آئی آپ کے بات. وہ جو مقام محمود وہ تو ملا حضور کے نفلوں کے صلے میں. سبحان اللہ. کس کے صلے میں؟ اونچا بولیے. نفلوں کے صلے میں. اور آپ نے کیا جواب دیا کہ اجر میں اور فضیلت میں درجہ نفل کا بڑا ہوتا ہے یا فرض کا؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اللہ پاک کو پتا تھا کہ اس قوم کے دماغ میں اتنا مغز نہیں ہے, اس لیے اس نے صرف نفلوں کی حد بتائی ہے مصطفیٰ کی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسے پتا تھا کہ یہ نفلوں کے سمجھ لے تو بڑی بات ہے. اس نے کہا لوگوں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ میرے یار کے عمل کا چھلا. فرمایا بس اتنا یاد کر لو, وہ نفل جو پڑھو تو میں ثواب دیتا, نہیں پڑھتے تو میں سزا نہیں دیتا.
وہ نفل مصطفیٰ اگر پڑھے تو مقام وہ عطا کرتا ہوں جس مقام پر اولین و آخرین انبیاء مصطفیٰ کو تکتے جائیں گے اور واہ واہ کرتے جائیں گے اور محبوب اپنے غلام پر دستے مقدس رکھتے چلے جائیں گے. امتی زیادہ سے زیادہ جلوس سے جلوس جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. اس مقام کی عطا وہ صلہ ہے دو نفلوں کا. مقام محمود صلہ ہے کتنے نفلوں کا؟ یہ کس کے نفل کی بات کر رہا ہوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. مولوی صاحب کی، نہیں حضرت صاحب کی، نہیں. پیر صاحب کی؟ فرمان لوگوں بس اتنا ہی سمجھ لو میرا یار نفل پڑھے تو مقام محمود ملے. آئے آئے آئے. واہ واہ واہ. کیا ملے؟ مقام محمود ملے. اب ہماری کھوپڑی ہے مصطفیٰ فرض پڑھے تو کیا ملا ہوگا؟ بھائی نفل پڑھے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، نفل پڑھیں تو عرش کا مقام محمود ملے. علامہ خلیل صاحب. اور اگر مصطفیٰ کے فرض رب بتا دیتا بندہ ایک زندہ نہ رہتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک دن حضور کے سامنے بیٹھا تھا. وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری جرت نہیں ہوتی تھی حضور کا چہرہ غور سے دیکھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حلبی بیان کرتے ہیں، فرماتے ایک دن فرماتے رہے تو فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعتو یدیہ علی عینی. فرماتے میں دیر پر ایسی آنکھ اٹھائی آئے آئے. جیسے اٹھائی فوری میں نے ہاتھ رکھ لیا. اللہ. ان سے پوچھا گیا کیا ہوا؟ فرمایا حضور کا جمال کسی کو تکنے کی جرت ہی نہیں. جرت ہی نہیں. اس لیے کہ جمال سے نور نکلتا. بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے ایک دن مراقبے میں حضور کو معراج پر جاتے دیکھا تو حضور کا جو جسم اقدس تھا نا، جسم اقدس، اس کے اوپر 70,000 نور کے پردے تھے. کتنے پردے؟ بھائی آپ ایکسرے کراتے ہیں کہ نہیں کراتے ہیں؟ ہڈی، ہڈی کے اوپر گوشت، گوشت کے اوپر پھر وینے، وینے کے اوپر پھر چمڑا. 5-7 چیزیں تو آپ کے جسم پر ہوتی، پھر مصطفیٰ کے جسم پر کیا کیا ہوگا. تو مقام محمود ملا مصطفیٰ کے نفلوں کے صدقے میں. تو بتائیے جس نبی کے 2 نفل پڑھے تو رب مقام محمود دے دے، اس نبی کے فرضوں کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اس لیے اللہ پاک نے محبوب کی. اب دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہو، یہ غور سے میری طرف دیکھیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز اللہ نے پڑھی نہیں جی نہیں. تو پھر عبادت کیسے اللہ کی بنے؟ آپ نماز جو مرضی جیسے مرضی پڑھیں تو کیا کہتے ہیں میں اللہ کی عبادت کی تھی. روزے آپ رکھیں، روزے اللہ رکھتا نہیں جی؟ نہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ عبادت ہے. حج کرنے جاتے ہیں، خرچہ کر کے جاتے ہیں، وٹے مار کے آ، بکرے ذبح کر کے اپنی ٹینٹ کرا کے آ، کیا ہوا جی میں حاجی بن گیا. یہ سارے عمل ایک عمل اللہ نہیں کرتا. نماز وہ نہیں پڑھتا، روزے وہ نہیں رکھتا، حج وہ نہیں کرتا، کھاتا وہ نہیں، پیتا وہ نہیں، سوتا وہ نہیں، تعلق ازدواجی سے وہ آزاد ہے. باری تعالیٰ یہ سارے کام نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تیری عبادت کیسے بن گئی؟ میں نے آپ کو جملہ کہا کوئی خاص موقع ہو رب مصطفیٰ کا ذکر اپنے ساتھ ملا کے کرتا. بے شک بے شک. باری تعالیٰ نماز یہ جی. پھر یوں پھر یوں. ہاں ہاں. تو باری تعالیٰ میں کس سے سیکھوں؟ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات. مجھے کون سکھائے؟ واہ واہ. تو نماز سے ویسے پاک ہے، روزہ کیسے رکھتے ہیں کیسے نہیں رکھتے تو روزے سے پاک، حج تو نہیں کرتا، میں کہاں سے سیکھوں؟ فرمایا یہ سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ چلا جا. مولا وہاں فرمایا مصطفیٰ کو تکتا جا، جیسے جیسے وہ کرتے جائیں وہی میری عبادت بن جائے گی. تو باری تعالیٰ اب نماز اللہ نے نہیں پڑھی، آپ نقل کس کی اتارتے ہیں؟ یہ دیکھیں میری طرف، آپ ایسے کرتے ہیں اللہ اکبر، ایسے حضور نے کیا، ہاتھ حضور نے باندھا، ثنا حضور نے پڑھی، قرات حضور نے کی، رکوع سجدہ حضور نے کیا، التحیات حضور نے پڑھی، سلام پھیرا، آپ بھی ایسے کھڑے ہوئے سجدہ کیا، سلام پھیرا. تو باری تعالیٰ یہ کیا بن گئی؟ فرمایا عبادت. باری تعالیٰ عبادت کیسے بن گئی؟ تو کرتا کوئی نہیں تو میری عبادت کیسے بن گئی؟
فرمایا اطاعت مصطفیٰ عبادت خدا ہے. تو میرے یار کی نقل اتارتا جا. فوٹو اسٹیٹ کرانے جاتے ہیں وہاں لکھا ہوتا نقل سے اصل بہتر, اور کئی جگہ لکھا ہوتا اصل سے نقل بہتر. فرمایا بس جیسے وہ کرتے چلے جائیں تو بھی انجی کرتا جاؤ. سبحان اللہ. تیری حرکتوں سے مجھے حرج نہیں. آپ جب سجدہ کرتے ہیں کبھی سجدے کی پکچر بنائیں, آپ ابھی بنا لیں, سجدے میں کسی بچوں کو بھیجیں, اس کی پکچر کھینچیں اور کھینچ کر سیدھی کریں, یعنی ٹانگیں مطلب ایسے ہے نا, آپ اس کو ایسے کر لیں, غور سے دیکھیں پورا نام گرامی کس کا بنتا, پورا اسم محمد بنتا. یہ میم, یہ ہے, یہ میم اور یہ دال. آپ لکھ لیں, انٹرنیشنل نیٹ کھول لیں, انٹرنیشنل میپ لکھیں, کلک کریں, سامنے میپ نظر آئے گا, اسے غور سے پڑھیں, وہ پورا اسم محمد بنتا ہے. اس نے دنیا میں بھی یار کا ہی نام رکھا. آپ یہ ایکس-رے کروائیں, یہ لنچ کا, پھیپھڑوں کا, آپ کے اندر بھی اللہ پاک نے محبوب کے نام کے ساتھ اپنا نام بھی جوڑ کے لکھا. ففی انفسکم افلا تبصرون, میں تیرے اندر ہوں, تو غور تو کر. تو فرمایا کہ محبوب, اگر تم محبوب, اب نماز آپ پڑھتے ہیں, آقا دو جان نے نماز کا ارادہ کیا تو ایک دن بیٹھے تو آپ نے خیال کیا کہ میرا دل ہے میں کعبہ بدل دوں. کسی صحابی سے نے پوچھا, جبریل امین آئے اور آ کے عرض کی تھی حضور آپ نے بلایا, فرمایا ادھر آؤ. جی آقا. فرمایا یہ کعبہ بدل دو, یہ کعبہ بدل دو. اس نے کہا حضور کام بڑا ڈاٹا, میں نہیں بدلنا. چلا گیا. آقا نے نہیں دوبارہ پوچھا, فرمایا تو جا, اب میں جانوں وہ جانے, چلا جا. آقا دو جہاں اس طرف کھڑے ہوئے, صحابہ پیچھے. سیقول الصفحاء پڑھیے. میرے آقا نے جماعت کھڑی کرائی, 4 رکعت کی جماعت تھی. اللہ اکبر کہہ کے یوں کھڑے ہوئے, اور جماعت میں کبھی یوں کرتے ہیں, پھر یوں کر لیتے ہیں, حالت نماز, پھر بار بار یوں کرتے ہیں. آپ وہ لفظ گنیے, 15 بار آیا لفظ. کتنی بار؟ 15 بار. فولے ولے ولے ولے, یہ سرائکی زبان میں بڑا بولا جاتا ہے. اب جائے نا ڈی آئی خان واللہ, تو وہاں یہ بولتے ہیں, ہے عربی کا. فولے فولے فولو فولے فول, یہ دو لفظ آئے, ولے ولو, 15 بار آیا. اب رب کو اتنی بار نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب قرآن میں. تو بار بار آپ یوں دیکھتے رہے, 2 رکعت ادا کر لیں. کتنی؟ 2. جبریل نے تو ہیلپ نہیں کی, اس نے کہا سونا کم بڑا پارا, تسی عرض کرو میرے واسطے دا کم نہیں. چلے گئے. آقا دو جانے بس جب یوں کیا نا 2 رکعت گزری. اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ جو بار بار لفظ دیکھیں, قد نرا, اب اس کا ترجمہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ ایک ہے یا 2؟ ایک. اور چیخا کیا بیان کر رہا, سونیا میں نہیں دیکھ رہا, میری ساری خدائی تجھے دیکھ رہی ہے. جمع کا چیخا. قرآن مجید کا یہ فلسفہ ہے, جب اللہ کسی نبی سے بات کرتا ہے نا, میں کہہ کے بولتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام فرمایا انی انا اللہ رب العالمین, میں اللہ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام سے بات کی, فرمایا آپ یہ کہہ دیں یہ میرا حکم. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا, یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں, اعرض عن ھذا, اے موسیٰ یوسف اس موضوع پہ آپ مجھ سے بات نہ کریں. اور جب حضور سے بات کرتا ہے, یہ جملہ سن لیں, قرآن مجید کی سینکڑوں آیات, جب رب مصطفیٰ سے بات کرتا ہے میں کہہ کے نہیں بولتا. سبحان اللہ. پڑھ لیں سورہ, یہ پڑھیے قدر, انا انزلناہ فی لیلۃ, سونیا میں نے نہیں لیلۃ القدر نازل کی بلکہ ہم نے نازل کی. وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کوثر پڑھیں, انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب میں نے تجھے کوثر نہیں دی. اعطینا اور آتینا میں فرق ہے, الف تا اگر آ جائے آتینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پکڑیں اور یہ مجھے دے دیں. آتینا کا معنی یہ ہے کہ یہ چیز لے لیں اور میں واپس لے لیتا ہوں, الف کے ساتھ.
اور جب اعطینا الف عین توئیں ہو اس کا مطلب ہے محبوب یہ تیری ہے یہ میری نہیں. سورہ کوثر پڑھ لیں, آتینا وَلَقَدْ آتینا کا سب ہم من المثانی بھی آیا, قرآن ہے, واپس چلا جائے گا. لیکن جب کوثر دینے کی بات آئی تو وہاں آتینا کا تے کے ساتھ نہیں بولا, توئیں کے ساتھ. جب توئیں کے ساتھ بولے تو اس کا مطلب ہے محبوب یہ ہم آپ کو دیتے ہیں یہ آپ کی. جب تے کے ساتھ بولے تو فرما دیتا یہ آپ کی نہیں یہ میری. جب کوثر دینے کی بات آئی تو فرمایا انا اعطینا, توئیں کے ساتھ فرمایا محبوب کوثر ہماری تھی مگر دے ہم نے تجھے دی. یہ فلسفہ یاد رکھیں. تو جب اللہ نے فرمایا قد نرا, اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں, اب جملے سنیے, تقلبا پلٹ پلٹ کر دیکھنا, قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں, تقلبا یہ جو بار بار یوں پھر محبوب یوں کرتے ہیں پھر محبوب یوں کرتے ہیں پھر محبوب یوں کرتے ہیں, وجہ کا فی السماء, حبیب یوں دیکھتے ہیں اور اوپر سے ساری خدائی یوں دیکھتی ہے. یہ کر کے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً, جیسے کہتے ہیں ہم قبلے ایسے ہی بدل دیتے ہیں. ابھی حضور کے دل میں خیال آیا تھا بھئی کعبہ کس کو کہتے ہیں, بندہ کلین شیو کرتا بڑا جناب آج ہی عمرے پہ جا رہا ہوں. اچھا حاجی صاحب پھر داڑھی رکھ لو گے؟ جی بالکل. حاجی صاحب پہلے چور تھے, لفنگے تھے, ڈاکے مارتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, کعبے گئے, کعبے کو جب دیکھا کعبے نے حاجی صاحب ہی بدل دیے. کعبہ وہ ہے جسے دیکھنے والا جائے کعبہ اسے بدل دیتا, اور مصطفیٰ وہ ذات ہے جب وہ کعبے کو بدلنا چاہے تو رب کعبے کو بھی بدل دیتا. حضور وہ ہیں کہ جو کعبہ بدلتے, ہم تو کعبہ جاتے کعبہ ہمیں بدلتا ہے. مصطفیٰ جب کعبے جاتے ہیں تو کعبے کو کہتے ہیں بھئی میں معاہدے نہیں کرنا میں عیدے کرنا. فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ, محبوب ضرور بدلیں گے ضرور بدلیں گے, قِبْلَةً, قبلے کو. اب قبلہ کس کا تھا, اللہ کا یا مخلوق کا؟ اونچا بولیں, عبادت اللہ کی. تو اللہ کا قبلہ, تو جب اللہ کا قبلہ تو پھر مرضی کس کی ہونی چاہیے تھی, اللہ کی. فرمایا قبلۃً ترضاھا, محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, جس کعبے پر آپ راضی ہیں ہم آج سے اسی کو کعبہ بنا دیتے ہیں. اب یہاں دیکھیں اپنی مرضی نہیں بتائی, مرضی یار کی مانی. یہی بات ہم کہتے بابا رب مصطفیٰ کی بات کو ٹالتا نہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن بات کی, عرض کرتے ہیں سونے ایک بات پوچھوں؟ فرما پوچھوں. گھر کی بات. عرض کرتی سونے میں نے ایک بات نوٹ کی. پوچھا کیا؟ عرض کرتی جب بھی کوئی بات آپ پر آئے نا, کوئی بات, کوئی معاملہ, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف, تو میں نے اکثر دیکھا ہاتھ آپ کا بس یہاں جاتا, رب کام پہلے کر دیتا. رب کو آپ کی پریشانی گوارا ہی نہیں ہے, رب کو آپ کی پریشانی گوارا نہیں. فرما محبوب جیسے آپ چاہتے ہیں ہم قبلہ ویسے کر دیتے ہیں. 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھیں. جب نماز میں اللہ نے فرما فول وجہ, محبوب منہ موڑی لے, انتظار کیسا. آقا نے ایسے, یہ پیچھے لائن تھی, آقا یوں نکلے یوں. اب ذرا نوٹ کر, میرے محبوب یوں آئے اور صف بھی یوں بدلتی گئی. یہ دیکھیں صف بدل گئی, جماعت شروع ہوئی ادھر منہ کر کے, سلام پھیرا قبلہ کی طرف منہ کر کے. میرے آقا نے سلام پھیر کے پوچھا وہ تو ہم منہ کیوں موڑیا بھائی, بھائی حکم تو ہوا میں ہوں, تو سب منہ کیوں موڑیا. ہے کوئی ایسا عالم کہ وہ نماز میں ادھر پھر جائے اور مقتدی بھی پھر جائے؟ روئے زمین کا کوئی فرد بشر جدھر چاہے نماز منہ کر کے پڑھ لے, اس کے پیچھے مقتدی نہیں لگتے. صحابہ سے پوچھا بھائی حکم تو ہوا میں ہوں, تسی کیوں مڑے ہو؟ انہوں نے جواب کیا دیا, انہوں نے کہا سونیا جیڑا تیرا کعبہ وہی ساڈا کعبہ.
جو مصطفیٰ کا کعبہ وہی صحابہ کا کعبہ. بے شک بے شک بے شک. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو پیچھے رہنے دیتا ہی کوئی نہیں رہنے دیتا. اب دیکھیں نا دنیا میں انبیاء نے آ کر کہا اب میں کلمے پڑھتا ہوں جواب آپ مجھے دیجئے کہ یہ کس کا کلمہ آپ نے بولنا. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ اونچا بولے. یہ کلمہ کس کا؟ حضرت آدم کا. اونچا بولے. حضرت لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اونچا بولنے کے تو بات چلے گی. حضرت علیہ السلام کا. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. کس کا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. پتے کی بات سن لیں ہر نبی اپنے کلمے خود پڑھاتے رہے. جو قرآن ہے پڑھیے سورہ آل عمران. کوئی نبی ایسا نہیں جس کا کلمہ کسی اور نبی نے پڑھایا ہو. آدم آئے کلمہ اپنا پڑھایا, عیسیٰ آئے کلمہ اپنا پڑھایا. ہر نبی جتنے درمیان میں آئے کوئی ایک نبی ایسا نہیں کہ ایک کا کلمہ دوسرے نبی نے پڑھایا ہو. آدم آیا تو اپنا کلمہ چلا, موسیٰ آئے تو اپنا کلمہ چلا, عیسیٰ آئے تو اپنا. اللہ نے فرمایا سارے کلمے زمین تے جا کے آپ ہی پڑھاؤ. جی 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 واہ واہ. ہر نبی اجازت ہے تعارف بھی اپنا کرانا کہ میں نبی ہوں. کون گروہ انبیاء نے اپنا اپنا مخلوق خدا میں تعارف کروایا. جب یار کی باری آئی فرمایا سونیا اگر تو نے ہی اپنا جا کے تعارف کروانا تو پھر کمال تو نہ ہوا نا, ہم نے تو تجھے نوکھا بنایا. اچھا تو پھر باری تعالیٰ کیا ہونے لگا؟ فرمایا باقی تعارف آپ ہی جا کے کراؤ, یار کا تعارف میں کرواتا ہوں. پڑھیے سورہ آل عمران. ارشاد فرمایا ہر نبی دنیا میں جائے گا اپنا کلمہ خود پڑھائے. آدم آپ نے اپنا کلمہ پڑھانا, ابراہیم آپ نے اپنا کلمہ پڑھانا, موسیٰ آپ نے اپنا کلمہ پڑھانا, عیسیٰ آپ نے اپنا کلمہ پڑھانا. ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یا اوپر سے جا رہی ہے؟ جب یار کی باری آئی فرمایا کل انبیاء میرے سامنے آ کے بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی پوچھے میلاد کتنے لکھا ہے تو میں سنا دیتا ہوں. بے شک بے شک محفل سجانے والا خود خدا, بے شک. بلانے والا خدا, دعوت دینے والا خدا, اجتماع بزم مصطفیٰ سجانے والا خدا. سجائی بھی اس نے اور تقریب رونمائی بھی کی اس نے. آؤ یا اللہ کیا ہونے لگا؟ مسیحی آئی ہے؟ فرما نہیں. کعبے میں آئی؟ فرما نہیں. آ جاؤ یا اللہ کتھے آئی؟ فرما اتھے آؤ جتے کوئی بھی نہ آوے. سارے چودھری میاں رائیں شیخ انہوں نہیں دسنا. آ جاؤ مولا کہاں ہے؟ فرما عرش پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو جس شان کا ہوتا وہ شان کا اہتمام کرتا. رب نے کہا اہتمام تیری محفل کا میں اگر نہ کروں تو محبوب تیری عظمت کا پتہ نہیں چلے گا. تو باری تعالیٰ پھر کیا کرنا؟ فرما سونیا تو رہنا چپ, تعارف کرواتا ہوں میں. ہر نبی اپنا تعارف خود کروائے. آدم اپنا تعارف کروا, موسیٰ اپنا تعارف کروا, عیسیٰ اپنا تعارف کروا. ہم نے نبوت کا تاج دے دیا, ہم کیوں تعارف کروائیں؟ ٹھیک ہے مولا جیسے تیرا حکم, تو مالک ہے, تو خالق ہے, تو رازق ہے. اچھا بلایا کیوں؟ فرما سمجھانے کے لیے, سنانے کے لیے اور ایک مکھڑا دکھانے کے لیے. آگے قرآن کہتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, رب نے میزبانی کی, انبیاء کو مہمانی کے لیے بلا لیا. جب سارے نبی جمع ہو گئے, سب نبی ابھی آپ نے مجھے کلمے بتایا نا کہ یہ فلاں کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں. فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, اب اس نبی کا کلمہ پڑھو. کیا پڑھو؟ کس کا؟ اب میں پھر کلمے پڑھتا ہوں اور پھر آپ کے ذہن میں, مجھے پتا پاکستانی کو سمجھ بڑی دیر کے بعد آتی ہے, اس لیے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کی میڈیسن کھائیں تو بات پلے میں بھی آئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ نبیوں کلمہ پڑھو. کیا فرمایا؟ کلمہ پڑھو. کس کو فرمایا؟ نبیوں. ابھی تک نہیں سمجھ آئی. اب اگلا جملہ سنیں, خلیل صاحب بھی پہنچ گیا. اب میں کلمے پڑھنے لگا ہوں, سارے نبی جمع ہو گئے, حضور بھی موجود ہے.
اب اللہ پاک کے بارگاہ میں انبیاء نے کلمہ پڑھا انہوں نے کوئی اور، میں بولتا جاؤں گا آپ بولتے جائیے۔ آدم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، انہوں نے پڑھا آدم صفی اللہ۔ جی جی او بھائی رب کلمہ پڑھا رہا تو رب کس کے کہہ رہا ہے کہ کلمے پڑھو؟ انبیاء کو۔ تو جب انبیاء کو فرما پڑھو، یا اللہ آدم صفی اللہ فرمان نہیں، ابراہیم خلیل اللہ فرمان نہیں، موسیٰ کلیم اللہ فرمان نہیں، عیسیٰ روح اللہ فرمان نہیں، یہ سارے فرقہ واریت بند، کلمہ ایک ہی چل رہا۔ اب انبیاء کی مجلس ہے، بسم اللہ، محفل انبیاء ہے، بزم مصطفیٰ ہے، تو باری تعالیٰ کلمے بھی تو تو نے دیے، فرمایا وہ کلمے دنیا میں پڑھانے کے لیے دیے۔ بسم اللہ۔ علامہ خالد محمود مناجین صاحب اور محترم بھی میرے محسن تشریف لائے، ویلکم ناظم اعلیٰ من حاضر علماء کونسل۔ اب بات سمجھا رہا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا کلمے پڑھو تو سب نبی جمع ہو گئے۔ اب ذرا میری طرف توجہ کریں، سب نبی جب جمع ہوئے، رب نے کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، آپ نے کسی کو کلمہ پڑھانا ہو، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی، کون سا کلمہ پڑھاتے ہیں؟ نہیں، آپ کو کلمہ آتا کو نہیں، یا ویسے شرم آ رہی کہ میرا نکاح نہ ہو جائے؟ اونچا پڑھیں۔ جب آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کون سا آپ نکاح کی تقریب میں بیٹھے ہیں؟ نکاح والے بھی بڑے سیانے ہیں، منڈے بھی بڑے سیانے، رات کو مولوی صاحب کو دے کے آ جاتے ہیں، سویرے تو ہی کلمہ ہول ہی پڑھایا دے، باقی کار دی گل ہے۔ بڑے سیانے ہیں، نکاح رجسٹرار بھی بڑے سیانے، کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر 5000 دے تاں تیری جان چھٹنی، اس سے اس وقت 10 بھی لے لے، پتہ نا پوری برادری بیٹھی تو نہ کر جائے گی۔ قوم بڑی سیانی، علماء سے پہلے اپنا کام کرا لے۔ علماء بیچارے کیا کریں، وہ تو آپ کی حرکتیں جانتے ہی کوئی نہیں، اور جب جاننے پہ آتے آپ مسجد میں بیٹھے نہیں آتے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ کلمے جب پڑھے تو سب نبی موجود، اللہ نے فرمایا پڑھو میرے سامنے کلمہ۔ اب دیکھنے کی بات یہ، پڑھائے خدا، کلمہ پڑھائے خدا اور پڑھے انبیاء، تو کلمہ پھر دیکھنے والا ہوگا نا، کہ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو آپ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ الا اللہ۔ اگلا پڑھیں محمد رسول اللہ، اتنے ہوڑی اونچا پڑھیں محمد رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا آدم تیرا کلمہ چلے گا دنیا میں، ابراہیم تیرا کلمہ چلے گا دنیا میں، موسیٰ عیسیٰ کل انبیاء دنیا میں جانا اپنا پڑھانا۔ آج میرے سامنے بیٹھ کر ذرا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کوئی مسلک والا اس جملے کا انکار نہیں کرے گا۔ اگر وہ کہا جی ثابت کریں کہاں لکھا، مجھے قرآن پاک دیں، حافظ خلیل صاحب گواہ وہ آج پڑھ دیں گے۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایمان لے آؤ۔ آپ کسی بے ایمان کو مومن کرنا چاہتے ایمان کیسے لاتے ہو؟ کلمہ پڑھ، کلمہ تو پہلے کلمہ پڑھاتے کہ ختنہ کراتے ہیں؟ بولیے نا، کلمہ پڑھاتے تو کلمے کے بعد جو باتیں ہوتی وہ کرتے ہیں۔ رب نے کہا ایمان لاؤ، تو انبیاء نے پوچھا سونا کیوں لے آئیے؟ فرمایا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو۔ تو آدم بھی کہہ رہے تھے محمد رسول اللہ، ابراہیم جد امجد کو بھی کہنا پڑا محمد۔ موسیٰ بڑے جلالی تھے، ان کے بارے میں روایت میں آتا وہ اتنے جلالی تھے، آپ کو بھی غصہ آتا کہ جب آپ کو غصہ آئے آپ تو برتن توڑتے ہیں نا، پانڈا چھوڑ دیتا، ڈوئی کٹ کے مار دیتی، ٹی وی چھوڑ دیتا، چھکا نہیں ماریا چھوڑ دیتا۔ بعد میں عقل آئی مچے کے مولوی صاحب جی میں بیوی طلاق دے بیٹھا، غصہ آ گیا، کی لوڑ تھی بھائی میں کوفتہ منگیا انہیں میں نے کوفتہ دیتا ہی کوئی نہیں، شوربہ دے چلا طلاق۔ آتا نا غصہ آپ کو، لیکن کوئی شخص غصہ آئے مارے گا، بھاگے گا، چلائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا تھا، حدیث کے الفاظ، ان کے سر پہ ایک ٹوپی ہوتی تھی اس کو آگ لگ جاتی تھی، جلالی بڑے تھے، آگ لگ جاتی۔ یہ جب معراج پر گئے نا عقید دو جہاں، تو آپ نے جا کر پوچھا تھا یا اللہ یہ جو اتنے قد والا کنڈل والا ہے کون؟ فرمایا موسیٰ۔ یا اللہ بڑا جلالی، فرمایا یہ جلالی ہی مجھے بڑا پسند ہے جلالی مجھے بڑا پسند۔
اور جلالی بھی تھے، کمال کے جلالی تھے۔ تو کلمہ موسیٰ نے بھی پڑھا محمد اور کلمہ عیسیٰ نے بھی پڑھا محمد۔ رب نے وہاں کسی کا کلمہ نہیں چلایا، آمنہ کے لال کا کلمہ چلا۔ اپنے کلمے دنیا میں جا کے پڑھاؤ، مصطفیٰ کا کلمہ میرے سامنے بیٹھ کے پڑھاؤ۔ اب آخری دو باتیں عرض کر کے میں اختتام پہ آنا چاہتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی کو اپنی فکر ہوگی۔ قرآن نے کہہ دیا محبوب ہر کوئی اپنی فکر لے کے آئے گا، اپنا خوف لے کے آئے گا۔ آخر میں آپ کو نصیحت بھی کروں گا منہاج القرآن کی طرف، فکر لے کے آئے گا۔ لیکن محبوب جس طرح میں نے یہاں تیری شان انوکھی رکھی، وہاں بھی جب تو میدان محشر میں آئے گا نا تو سوار ہو کر کمال کے طریقے سے آئے گا۔ یہاں بھی میں نے معراج پر تجھے انوکھا رکھا، اور عظمت مصطفیٰ کا یہ عالم کہ جب کائنات بنی تو حضور کا ذکر انبیاء میں کیا۔ کہاں کیا؟ بھیجا بعد میں، پہلے فرمایا میرے یار کا مکھڑا تک لو۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا مکھڑا تکتے تم جانا، نبوت کا تاج عطا میں کرتا چلا جاؤں۔ کوئی نبی اور رسول اس وقت تک نبی نہیں بنا جب تک اس نے حضور کا کلمہ نہ پڑھا ہو۔ اور ساتھ نصیحت کر دی، فرمایا موسیٰ اور عیسیٰ، آدم، ابراہیم، ایک وارننگ میں دے رہا ہوں۔ رب نے فرمایا یہ میرا رسول ہے، یہ آئیں گے، اے موسیٰ آپ فلاں یہ چیپٹر آپ کا اس دنیا کی یونیورسٹی کے ایک سبجیکٹ کو آپ لے کے پڑھائیں، عیسیٰ یہ سبجیکٹ آپ کا، یعنی یہ ورلڈ جو ہے نا انٹرنیشنل یونیورسٹی۔ ہر کوئی نبی لیکچرار بن کے آیا، ہر رسول لیکچرار بن کے آیا، سبجیکٹ اپنا پڑھاتے رہنا، جو چاہتا ہوں وہ اپنی مرضی سے کرتے رہنا، سبجیکٹ وہی چلے گا جو میں نے دیا۔ عیسیٰ آپ نے یہ پڑھانا اور کچھ نہیں پڑھانا، موسیٰ آپ نے یہ پڑھانا اور کچھ نہیں پڑھانا، ابراہیم آپ نے یہ پڑھانا اور کچھ نہیں پڑھانا، اور جس ایریے کے لیے میں نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اسے چھوڑ کے نہیں جانا۔ علماء بیٹھے، کوئی نبی اپنے علاقے کو چھوڑ کے نہیں جاتے تھے، جب تک وہ نبی رہتا تھا اس وقت تک وہ قائم، اسباط بھی رہتے تھے، سبجیکٹ بھی رہتا تھا، امت بھی رہتی۔ وہ رسول چلے جاتے پھر نبی چلتے، موسیٰ چلے گئے، حضرت ہارون چلے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نبی کا وہ سبجیکٹ رہتا تھا، اگلا نبی آتا اگلا سبجیکٹ آتا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ آدم چلے گئے عیسیٰ تک، میری بات غور سے سن لو، جب میرا محبوب آ جائے تمہارے سبجیکٹ، تمہارے لیکچر، تمہاری کلاسز ختم۔ مولا پھر کیا کریں گے؟ فرمایا پھر یوں کرنا جیسے جیسے میرا یار کہتا جائے ویسے ویسے تم کرتے چلے جانا۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، جیسے یہ کہے گا ویسے ماننی پڑے گی، پھر تمہاری مرضی۔ اگر یہ کہیں عیسیٰ آپ نے یہ سبجیکٹ نہیں پڑھانا، یہ سبجیکٹ موسیٰ نے پڑھانا، تو جو مصطفیٰ کہیں گے وہی چلے گا، مرضی تمہاری نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے باری تعالیٰ، تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، بس دنیا میں جاؤ میرے یار کے ذکر کا ڈنکا بجاتے جاؤ۔ اب آخر میں جس جملے کی طرف آ رہا ہوں، فرما محبوب تیری شان کیسی ہوگی جب تو براق پر سوار ہوگا، بڑی شان سے ملائکہ کے جرمٹ میں تو آئے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آؤں گا نا اللہ کے حضور، اللہ پاک ایک کرسی لگائے گا، تو فرمایا کہ اجلس اندی سونے میرے نال بیٹھ، کرسی میری ساتھ ہوگی۔ اب اگلے جملے سنیے، جب اللہ پاک فرمائے گا نا سونے میرے ساتھ بیٹھ، آقا فرماتے ہیں لا میں کوئی نہیں بنا۔ لا دیکھیں رب جلال میں کوئی نبی اس کے جلال اور قہر کے سامنے بولتا کوئی نہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کے جلال کو دیکھ کر میں آگے آ جاؤں گا، مجھے دیکھ کر رب مسکرا جائے گا، جب مسکرا جائے گا تو مجھے فرمائے گا اجلس اندی میرے نال بیٹھ، تو آقا فرماتے ہیں میں کہا میں کوئی نہیں بنا۔ اللہ فرمائے گا سونے کیوں نہیں بہنا، میں نے کرسی رکھی، کتنے چاہ کے ساتھ میں نے کرسی اپنی رکھی، تو بیٹھنا کیوں نہیں چاہتا؟ فرمایا میں اس لیے نہیں بیٹھنا چاہتا، جملے سنے، میں تیرے ساتھ بیٹھوں گا اور تو میرے ساتھ گفتگو کرے گا، ہم لگیں گے باتوں میں،
اور فرشتے چمڑی اتارنے میں لگ جائیں گے، میرے غلام پکڑ پکڑ کے وہ جتھے کا جتھا سارا ڈال دے گے دوزخ میں، اور جب ساری امت پڑ جائے گا نا دوزخ میں تو اینڈ پر مجھے آ کے فرشتے کہیں گے حضور حساب ہوگا، جاؤ تو ہی بھی جنت ہے، اور میں جب جنت کی طرف جاؤں گا آگے ہے دوزخ، جب میں قریب سے گزروں گا دیکھ تو لیں گے نا دوزخ والے کہ کون گزر رہا ہے، جب وہ دیکھیں گے تو وہ چلا کر کہیں گے یا رسول اللہ مجھے بچائیں، تو میں ان کو یہ کہہ کے چلا تو کوٹا ختم ہو گیا۔ یہ بات حضور نے کی، تو اس لیے باری تعالیٰ میں کوئی نہیں مانا تیرے لئے کہ پیچھے کم فرشتے خراب نہ کر دیں۔ اللہ نے فرمایا سونا پھر جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا سوا نظر پر سورت ہے، گرمی بڑی ہے۔ بخاری کے تو الفاظ یہ نوکھے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں سب نبی، کیونکہ میں ختم کر رہا ہوں، سب نبی ان کے پاس امتیں آئیں گی، آدم کے پاس آئیں بخشوا لو، وہ کہیں گے مجھ سے نہ پوچھو، اذهبوا الى غیری، کسی اور کو جاؤ۔ آدم سے لے کر آدم کے ماننے والے، ابراہیم کے ماننے والے، نوح کے ماننے والے سنتے جائیے، 1.25 لاکھ انبیاء، تو سب نبیوں کے غلام اور امتی، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا۔ آقا فرماتے ہیں سارے نبیوں کے غلام ایک دروازے کو چھوڑے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چلتے چلتے اینڈ پر ایک نبی حضرت ابراہیم رہ جائیں گے۔ جب ان کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے حضور باقی کا نبی کامل نہیں آئے تو بھی بخشوا لو، وہ بھی کہیں گے آج میں اپنی پر خبر کوئی نہیں، میں دونوں کی میں بچاؤں۔ وہ کہیں گے پھر ہمارا کیا بنے گا؟ وہ کہیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک در بچا ہے اور وہ در ہے آمنہ کے لال، بس ادھر چلے جاؤ۔ آقا فرماتے جب آئیں گے نا تو میں کسی اور طرف نہیں بھیجوں گا۔ یہ بات سمجھیں، بخشنا اللہ نے یا نبی نے؟ یہ تو نبی بخشش کے لیے بھاگ رہے ہیں کہ یا اللہ بخش دے، اللہ کدھر ہے؟ ہمیں بڑا کہتی ہے اللہ ہی بخشے گا، یہاں تو اللہ نظر ہی نہیں آ رہا، سامنے خدا، اور کل انبیاء کہتے ایدے نہ جائز ایدے جائز۔ کیا بات، ہمیں کہتے شرک شرک، بابا ہمیں یہ سمجھاؤ شرک ہوتا کیا؟ جب آقا فرماتے میرے پاس آئیں گے تو میں صرف اتنا پوچھوں گا کیویں آئے ہو، لاڈ کی بات کیویں آئے ہو، تو کہیں گے اور کوئی نبی، اب یہ دیکھیے ہر نبی کی امت بھلے 2 بندے ہوں یا 4، وہ ملتے 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 جلوس بنا کہ نہ بنا؟ بولیے تو جلوس کدھر جا رہا ہے؟ مصطفیٰ کے، اونچا بولے کدھر جا رہا ہے؟ مصطفیٰ کے پاس۔ تو جلوس مصطفیٰ کے پاس جب پہنچا تو آقا پوچھتے ہیں کیویں آئے ہو؟ وہ کہتے سونیا ہو کوئی نبی کام نہیں آیا، تے ایک در تہاڈا تے ایک سر ساڈا۔ تو آقا فرماتے ہیں انا لہا، میں کھڑا تمہارے لیے تھا، اور آؤ تو صحیح میں رب سے تمہیں بخشوا کے جنت میں گئے۔ یہاں دیکھ کر آقا جو جہاں سر سجدے میں ڈال دیں گے، 4 سجدے کریں گے، وقت نہیں، کتنے سجدے؟ اونچا بول لیں کتنے؟ 4 کریں گے، اور 4 بار اللہ پوچھے گا ارفع، بخاری پڑھیں ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا سر تا چک۔ یہ ایک ہمارے بزرگ ہیں ملتان کے سید ہیں، وہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ترجمہ تو ایسے ہی بنتا ہے کہ سونیا سر چک، لیکن وہ کیونکہ اہل نبی ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں کہتا، کہتے ہیں میرا ترجمہ اور ہے، وہ کہتے ہیں سونیا مکھڑا تو بکھا، تھلے نہ کر، سجدے میں ہوں گے نا بھائی، سجدے میں ہوں گے، سونیا مکھڑا تو چک، بکھا تو صحیح، جی میں آنا سی اونجی کر لاگے۔ ارفع رأسک یا محمد، یہ یا محمد کون کہہ رہا؟ جی مسجد میں لکھنے نہیں دیتے جی، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام نہیں آنا چاہیے، اور رب نے پوچھو غیر اللہ کا نام لیندہ کیوں گیا؟ وہ رب ہو گئے، ہر بات میں
متفق ہوا گیا, ہر کام میں متفق ہوا, عظمت میں متفق ہوا. بخشش کروانی ہو قرآن کی سورہ منافقون پڑھیے, فرمایا مجھ سے بخشش نہ مانگو, یا اللہ کے تو کل جائیے, فرمایا مصطفیٰ کے پاس جاؤ. اس نے اعلان کر دیا ہم سارے کس کے بندے ہیں؟ اونچا بولو, پکے رہو گے, بات ختم کرو, پھنس جانا تو ہاں. کس کے بندے؟ حضرت دیکھ لیا جی, نبی صاحب پکے رہا جے مسیحہ انہوں نے مکر جانا. کس کے بندے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوب میرا کوئی بھی بندہ نہیں. ہوں دسو کہ دیو کوئی آیت بتا دیں, کوئی کھڑا ہو کر بتا دے قادری صاحب نمازی اس کا بندہ, روزے دار اس کا بندہ, زکات, ایک آیت بتا دے کہ اللہ نے فرمایا جو نماز پڑھے وہ میرے بندے. تھک گئے, یا اللہ تو ہی دس تیرے بندے کیڑے؟ فرمایا محبوب ایک بات یاد رکھ, جب میرا ذکر ہوگا تو تو میرے ساتھ ہوگا, جب تیرا ذکر ہوگا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا. محبوب جب ہم دونوں کوئی کام ہوتے اکٹھے ہیں تو پھر اس طرح کر, جو شخص میرا بننا چاہے اس کو منگتا مصطفیٰ بننے کی مہر تو لگا دے. جب تک وہ مصطفیٰ کا منگتا نہیں بنتا وہ خدا کا بندہ نہیں بنتا. تو فرمایا سونیا جو منگتے تیرے بنتے جائیں گے وہی بندے میرے بنتے جائیں گے, اور جو تیرا منگتا بننا نہیں چاہتا, اب آپ کہیں گے حوالہ پڑھ لیں, آئے لغت آپ نکال لیں, آپ نے تو نکالنی نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ, یہ مسجد کے خطیب صاحب ان کو لغت کا معنی بتا دیں. محبوب جب کوئی منگتا بنے تیرا, سَأَلَ سائل منگتا, فقیر, محتاج, فرما محبوب میرے تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا, بس اتنا ہے جب تیرے پاس کوئی آ جائے گا نا اسے خوشخبری دے دینا کہ محبوب کے پاس آ گئے ہو, مبارک ہو, جو مصطفیٰ کا منگتا بن گیا ہے وہی خدا کا بندہ بن گیا. تو آقا فرماتے 4 سجدے حضور کریں گے. کتنے؟ فرمایا گیا ارفع رأسک یا محمد سل, سونا مانگتا صحیح تو ہوتا, مانگتا تو چلا جا, دیتا میں چلا جاؤں. پھر آگے فرما شفاعت کیجئے, اور 4 روایات آتی ہیں. پہلے میں تو یہ آتا کہ اللہ پاک جب پوچھے گا آقا کھڑے ہو کر فرمائیں گے مولا یہ تو بخش دیے, کچھ اور میرے دوزخ میں غلام ہیں ان کو بھی بخشوا لوں. اللہ فرمائے گا محبوب اذهب الى النار, آپ دوزخ کی طرف چلے جائیں اور پکڑ پکڑ کر ان کو جنت میں ڈال دیں. آقا جائیں گے ان کو پکڑ کر جنت میں ڈالیں گے. جب دیکھیں گے نا کہ اور بھی ہیں پھر سجدے میں, تو اللہ پاک فرمائے کہ محبوب اب کیا مانگتا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں مولا ان کا ایمان اتنا تو نہیں مگر رائے جتنا. اللہ فرمائے گا جا سونا جن کا رائے جتنا ان کو بھی بخش کے جنت میں بھیج دے. آقا پھر جائیں گے, پھر واپس آئیں گے, عرض کر کے باری تعالیٰ ان کا تو نہ رائے جتنا, پہلے تو بڑے تھے, اور ان کا رائے جتنا اب تو نے حکم دے دیا تو میں نکال کے لاؤں, لیکن وہ ان کا بھی کم. الفاظ 3 آیا, رائے سے کم, ثم ادنا ثم ادنا ثم ادنا. پہلی بار وہ بخشوا لیے اور باقی جو مومن تھے دوزخ سے پہلی بار وہ نکلوائے, پھر رائے کے برابر والے گئے. جب تیسری بار آپ گئے تو اللہ نے فرمایا سونا اب کیا چاہتا؟ مولا نہ رائے جتنے نہ رائے سے کم. تب اللہ نے فرمایا ثم ادنا ثم ادنا ثم ادنا. محبوب اگر رائے جتنا ان کا ایمان نہیں, رائے سے کم, اس سے کم, اس سے بھی کم ایمان والا تجھے غلام نظر آتا, اسے نکال لے اور جنت میں پھینک دے. جب تیسرا سجدہ مکمل ہوگا اور آقا نکال کر لائیں گے, اب چوتھا سجدہ کریں گے. کون سا سجدہ؟ چوتھا. اب اللہ پوچھے گا سونے ہن کی منگنا؟ منگی جاتے دے دے جانا. عرض کرتے مولا سارے بخشوا رہے, اب صرف لا الہ الا اللہ والے رہ گئے. اب کون سے رہ گئے؟ لا الہ الا اللہ والے. اس پر اللہ فرماتا ہے وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي وَبِكِبْرِيَائِي وَبِعَظْمَتِي. سونا 4 قسمیں چوک کے کہنا تیرے صدقے میں انہوں نے معاف کر دیا. یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا, اب میں بطور نصیحت بات ختم کر رہا ہوں, کوشش کیا کریں بچوں کے نام کے ساتھ محمد لگائیں, محمد اکرم, محمد اشرف. رب اتنا حیادار ہے جس بندے کے نام کے ساتھ محمد آ جائے, کیا آ جائے, وہاں اللہ نے خود قسم کھا کر جبریل سے کہا
کہ جبریل محمد نام کا کوئی حضور کا گناہگار اگر تو پکڑ لینا قیامت کے دن تو میرے سامنے نہ لانا. سن لیں, کوئی شخص جس کا نام محمد کے نام سے شروع ہو یا احمد کے, اور ایک روایت میں یہ آتا کہ آقا دو جہاں کو اللہ فرمایا کہ سونیا کھڑا ہو جا, قم یا محمد, سونیا کھڑا ہو جا. اور جہاں نام محمد اشرف ہوگا وہ سمجھے گا میں نے بلایا, جہاں نام محمد ابراہیم ہوگا وہ سمجھے گا, وہ جس کے نام کے ساتھ محمد لگتا ہوگا وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے, پتہ نہیں اللہ نے میں نے بلایا اس نے ایک محمد کو. آقا دیکھیں گے رب نے تو مجھے بلایا, یہ بھول کر کھڑے ہو گیا. اللہ فرمایا کہ سونیا اے بھولے, میں تو نہیں بھولیا, جی بھولے میں نہیں بھولا تو باری تعالیٰ پھر کی کرا. فرما ہونے انہوں نے کہنا چنگا تو نہیں لگتا کہ بہ جاؤ, چنگا تو نہیں لگتا, مولا پھر کی کریے. فرما سونیا تیرے نام دی خاطر کھڑے ہوئے اپنے نال ہی انہوں نے جنت لے جا. تو قیامت کے دن محمد اور احمد نام کا کوئی شخص بھلے جتنا مرضی گناہگار ہوئے جہنم میں نہیں جائے گا.